الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظاہر ہو گیا الفساد فساد خرابی سے مراد ہر آفت اور مصیبت ہے، اور چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ جنگ و جدال کی صورت کے اندر ہو، قتل و غارت کی صورت کے اندر ہو، قحط کی صورت کے اندر ہو، بیماری کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، زلزلے کی صورت میں ہو، فصلوں کی تباہی کی صورت میں ہو، بدحالی کی صورت کے اندر ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی۔ اور مزید ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جو آفات ہیں اور مصیبتیں ہیں، اور وہ ہمیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو ظاہر الفساد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فساد اور یہ خرابی ظاہر ہو گئی فی البر، خشکی میں۔ خشکی سے مراد زمین کے میدان، جو زمینی علاقے ہیں، میدانی علاقے زمین کے، وہ مراد ہے، پہاڑ مراد ہیں، صحرا مراد ہیں۔ والبحر، اور سمندر میں، سمندر سے مراد جزیرے جو ہیں، سمندری جزیرے، ساحلوں پر جو آباد علاقے ہیں، بستیاں ہیں، شہر ہیں۔ پھر اسی طرح جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو کسبت کمایا، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم تاکہ وہ انہیں چکھائے، بعض الذی اس کا کچھ حصہ جو عملوا انہوں نے کیا، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ قل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین کیف کیسا کان ہوا عاقبۃ انجام الذین ان لوگوں کا من قبل جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرہم تھے ان کے اکثر مشرکین شرک کرنے والے، فاقم پس سیدھا کر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین القیم سیدھے دین کے لیے، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا مرد لہ نہیں ہے ٹلنے کی کوئی صورت، ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یومئذ اس دن، یصدعون وہ جدا جدا ہو جائیں گے، اصل میں یہ یتصدعون تھا، پھٹ جانا اس کا ترجمہ ہے۔ من کفر جس نے کفر کیا، فعلیہ تو اسی پر ہے کفرہ اس کا کفر، ومن عمل صالحا اور جس نے کیا نیک عمل، فلانفسہم تو اپنے ہی لیے، یمہدون وہ سامان تیار کر رہے ہیں، لیجزی الذین تاکہ جزا دے وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ بے شک وہ، لا یحب الکافرین نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فساد، خرابی، دنیا میں آفات، دنیا میں مصیبتوں کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ آخر اس دنیا کے اندر آپ طرح طرح کی آفات کو دیکھتے ہیں، وہ آفات ارضی ہو یا آفات سماوی ہو، پھر اسی طرح کئی طرح کی بیماریاں ہیں، کئی طرح کے امراض ہیں، آپ نے نام تک نہیں سنے تھے، وہ بیماریاں آج نظر ہمیں آ رہی ہیں۔ پھر فصلوں کی تباہیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فصل اس طرح نہیں ہو پا رہی، بارشوں کی قلت ہمیں نظر آتی ہے، الغرض بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پر کئی طرح کی خرابیوں کی صورت کے اندر ہمارے اوپر موجود ہیں۔ تو آخر یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں کیوں انسان کے اوپر آئی ہیں، یہ آفات کیوں آئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بر و بحر کے اندر ہم ہر جگہ پر
آفات اور مصیبتوں کا ہی سامنا کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے عمل ہیں، ہمارے اپنے عمل ہیں، جس کی وجہ سے آج اس بر و بحر کے امن کے اندر امن یہ فساد کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، یہاں پر خوف کے اندر وہ تبدیل ہو چکا ہے، امن نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی نعمت اس طرح کی میسر ہمیں نہیں آ رہی، وہ برکات اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا جو ہم نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو سب سے بڑی ہم نے ناانصافی کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین کے شریک بنا لیے، اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ رب العالمین کے شریک بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے۔ اور یہی شرک اقوام سابقہ کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی تھی۔ قوم نوح، ان کی تاریخ کو پڑھیے، قرآن کریم نے اشارتاً بیان کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ اور وہ کیا تھا؟ کون سی خطا تھی؟ آپ سورہ نوح کا مطالعہ کر لیں، آپ کو بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ انبیاء کی تکذیب اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک۔ کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اور اسی طرح آپ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ فرعون، حامان، قارون، یعنی نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے کے، پھر نبی علیہ السلام کے دور کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، پھر آج کے لوگوں کو دیکھ لیجئے۔ تباہی اور بربادی کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر شرک ہے، کہ شرک کی وجہ سے آج ہم اتنی آفات اور اتنی مصیبتوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے حکومتی عہدیدار، ہمارے وزراء، وہ بیٹھتے ہیں اور سوچ و بچار کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کس طرح اس مہنگائی کے اوپر کنٹرول کر سکیں، اپنی معیشت کو کس طرح بہتر کر سکیں۔ غور کرتے ہیں، لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نہیں کرتے، شرعی اعتبار سے نہیں کرتے کہ شریعت اسلامیہ نے ہماری معیشت کو بہتر بنانے کے کیا طریقے دیے ہیں، کون سی چیزیں جو ہماری معیشت کو تباہ برباد کر سکتی ہے، ہمارے امن کو خراب کر سکتی ہے، ہمارے اندر جنگ و جدال پیدا کر سکتی ہے، قتل و قتال ہمارے اندر آ سکتا ہے، کون سی چیز ہے، اس پر غور نہیں کیا جاتا۔ آج جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے، اور ان کی سرپرستی کرنے والے ہمارے یہ وزراء ملیں گے آپ کو۔ کوئی نہ کوئی وزیر کسی نہ کسی کے ساتھ، کسی نہ کسی درگاہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے، کیونکہ وہاں کمائی کا ایک بہترین ذریعہ چل رہا ہے، وہ کسی نہ کسی کا سجادہ نشین ہوگا۔ تو الغرض ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان کے ہر علاقوں کے اندر، ہر گلیوں کے اندر آپ یوں کہہ دیجئے کہ آپ کو شرک کے اڈے نظر آئیں گے۔ تو جب ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر شراکت کر دی، اللہ کی صفات کے اندر ہم نے شراکت کر دی، اور ہم اس شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ہمیں کیوں نہیں چھوڑ کے جاتی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، شرک کو ترک کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے
توحید ہمیں دی ہے، دین فطرت دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور جب سے لوگوں نے اس توحید کو چھوڑا، دین فطرت کو چھوڑ دیا، شرک کی راہ کو اختیار کیا ہے، اس وقت سے یہ ظلم، یہ فساد اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور اسی طرح مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر آفات اور مصیبتیں نازل کی، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا لیذیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے بعض الذی عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کچھ حصہ۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرنا شروع کر دے، ہر عمل کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں، تو اس دنیا کے اندر ایک جانور بھی ہمیں نہیں ملے گا، ایک جانور بھی ہمیں نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل پر ہمارا مواخذہ شروع کر دیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے سورہ فاطر کے آخر کے اندر، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا شروع کر دے لوگوں کی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اس روئے زمین پر ایک رینگنے والا جانور بھی موجود نہ ہو، سب کو اللہ رب العالمین ختم کر دے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ بہت سارے ہمارے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ کرتے ہیں، ہماری پکڑ نہیں کرتے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم بعض اعمال کی وجہ سے تمہاری پکڑ اس لیے کرتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی اصلاح کریں اور آ جائیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور کیا نہیں یہ دیکھتے کہ انہم یفتنون، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، فی کل عام، ہر سال، مرۃ او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر ڈالتا ہے انسان کو۔ ثم لا یتوبون، اللہ کہتے ہیں پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ یعنی ہم پر آفات آتی ہیں سیلاب کی صورت کے اندر، ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ابھی دیکھیں بارشوں ہیں ہی نہیں، ایک صورت ایسی آئے گی کہ سیلاب ہی سیلاب، پھر آپ صحرائی علاقوں کے اندر چلے جائیں، وہاں پانی کی قلت، پانی موجود نہیں ہے، جانوروں کے لیے پانی موجود نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو معاملہ ہمارے لیے آ گیا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ فساد اور خرابی کیوں ہو رہی ہے، اور اس میں مجھے اپنے اعتبار سے اور آپ کو اپنے اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ میرے اعمال کی وجہ سے کہیں ان جانوروں کو بھی نقصان تو نہیں ہو رہا، کہ میں یہ برے برے اعمال کر رہا ہوں، اس کا نقصان صرف مجھے، میری ذات کو ہی نہیں، اس پورے معاشرے کو ہو رہا ہے، اس پورے روئے زمین کو، بر و بحر کے اندر یہ فساد اور خرابی میری وجہ سے پھیل رہی ہے، تو میں اتنے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعتبار سے خود سوچنا چاہیے۔ تو فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ہم تو عذاب اس لیے ان کے اوپر یہ لے کر آئے ہیں، آفات مصیبتیں اس لیے لے کر آئے ہیں، لیکن انسان ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتا۔ آج تک ہم نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ ہمارے اوپر جو یہ آفات آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تکلیفیں آ رہی ہیں مختلف صورتوں کے اندر، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کریں نہیں، اسی طرح ہماری زندگی چل رہی ہے، شاید کہ اس سے بھی بدتر ہم زندگی اور گزار رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مزید سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہو چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جو طاقت میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، اور قد و قامت میں بھی وہ ان سے بڑھ کر تھے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ان سے بڑھ کر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، سمجھ بھی عطا کی تھی، سب کچھ موجود تھا، ان کے پاس خزانے بھی موجود تھے، لیکن کیا ہوا ان کا انجام؟ کیا وہ موجود ہیں اس زمین پر؟
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے وجہ بیان فرمائی، کان اکثرہم مشرکین، ان کے جو اکثر ہیں وہ کیا تھے؟ مشرک ہیں، اکثر مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کر لی۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تباہی سے، اگر بچنا چاہتے ہو آفات سے، اگر بچنا چاہتے ہو مصیبت سے، تو شرک کی راہ کو چھوڑ دو، توحید کی راہ کو اپنا لو، دین فطرت پر آ جاؤ، اسلام پر کھڑے ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شاید ہمیں ان وعدوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو جائے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ رب العالمین ہی تمہاری ہی مدد کرے گا، تمہارے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں کرے گا۔ شاید ہمیں ان وعدوں پر، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ان وعدوں پر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے نفاذ کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی، ہر جگہ سے، آسمان سے، زمین سے، ہر جگہ سے رزق ان کو ملے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں۔ فرمایا آگے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، یہ پیچھے بھی آیت گزر چکی، یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے چہرے کو درست کریں، اپنے چہرے کو، اور چہرے کے متعلق میں نے پیچھے بات آپ کو بیان کر دی تھی کہ اپنے چہرے کو آپ سیدھا کر لیں اس دین کے لیے جو دین بھی سیدھا ہے۔ یہ جو بر و بحر کے اندر شرک پھیل چکا ہے، فساد آ چکا ہے، تو اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر لے، جو دین فطرت پر قائم ہے، تو یقیناً تیرے معاملات بھی انسان سیدھے ہو جائیں گے۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اس دن کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، کوئی بھی اس دن کو پھیر نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اس دن کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور یومئذ یصدعون، اور آج تمہارے تعلقات آپس میں ہیں، آپس میں تم عزیز ہو، رشتہ دار ہو، تمہارا بیٹے اور باپ کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا تمہارا رشتہ ہے، آپس کے اندر تمہارے خاندانی تعلقات ہیں، تمہارے نسبی تعلقات موجود ہیں، سسرالی رشتے موجود ہیں، ہر طرح کے رشتے موجود ہیں، لیکن قیامت والے دن یاد رکھیں یومئذ یصدعون، اس دن وہ کیا ہے؟ یک لخت جدا جدا ہو جائیں گے، جیسے کوئی چیز پھٹ کر الگ ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم الگ کر دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کافر مسلمان آپس میں رہیں گے، نہیں، کافر الگ، مسلمان الگ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت والوں کا ہوگا اور ایک گروہ جہنم والوں کا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین یہ دونوں فریقوں کو جدا کیوں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ من کفر فعلیہ کفر، دنیا کے اندر جس بندے نے کفر کیا تھا آج اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی بندہ نیک عمل کر آیا تھا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے آرام کی جگہ تیار کر رہے تھے، وہ سامان تیار کر رہے تھے، قبر کی تیاری کر رہے تھے، جنت میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے فتنوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے وہ تیاریاں کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کے مطابق ان کو دے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ کیوں رکھا؟ یہ دو گروہ کیوں بنائے؟ وجہ کیا ہے؟ جدا جدا کیوں کر دیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے۔ کس کو بدلہ دے؟ صرف کیا اہل ایمان کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا؟ نہیں، اصل میں یہاں پر ایک مفصل کلام تھا، مفصل کلام تھا، اس کے ایک حصے کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے، جو خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور وہ کلام کیا ہے؟ پہلے وہ کلام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ یحب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جزا جو ملے گی وہ من فضلہ، اللہ کے فضل میں سے ہوگا۔ کیوں؟ انہ یحب المؤمنین، کیونکہ اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے۔ ولیجزی الذین کفروا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے کافروں کو، وعملوا السیئات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے، بعدلہ، اپنے عدل کے ساتھ۔ کیوں؟ انہ لا یحب الکافرین،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو لیجزی الذین کفروا وعملوا الصالحات بعدلہ، یہ جملہ حذف کر دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں احتباک۔ کیا کہتے ہیں؟ احتباک، یعنی لمبی بات کو مختصر کر دینا، لمبی بات کو مختصر کر دینا لیکن وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا، اور یہ جزا جو ملے گی کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت میں جو داخلہ مل رہا ہے یہ کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں مل رہا کہ ان کا حق تھا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، کیونکہ اصل بدلے سے زائد اجر کے طور پر اللہ رب العالمین انسان کو دیں گے۔ دنیا میں اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے یا اس کا وہ فرمان بردار بن کر رہا ہے تو اس سے اس کے پہلے احسانات کا بدلہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس توفیق کا بدلہ کس طرح ہوگا جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کی، کہ جس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بندوں کو جو بھی اجر ملے گا وہ ان کے اعمال سے زائد انعام ہوگا، ان کے اعمال کا استحقاق نہیں ہوگا۔ اور یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنۃ، کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اور کیا آپ کو بھی نہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، ولا انا، اور نہ ہی میں، یعنی نہ ہی مجھے میرا عمل جنت میں لے کر جا سکتا ہے، الا سوائے اس کے ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی رحمت اپنے فضل کے اندر ڈھانپ لے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، قرآن کریم کی کئی آیات آپ پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جزا ہے، بدلہ ہے جو جنت کی صورت میں ملا، یہ ان کے عمل تھے، اور تمہیں جنت کا وارث تمہارے عملوں کی وجہ سے بنایا جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں دونوں آیات اور احادیث آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، کیونکہ دونوں وحی ہیں، اور وحی الہی کبھی بھی وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ میری سوچ، میری عقل، اس کے اندر کم فہمی ہو سکتی ہے، وہ میرے ذہن میں ٹکرا سکتی ہے، حقیقت میں ٹکراتی نہیں ہے۔ وہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے تمہاری عملوں کی وجہ سے، یہ جزا ملی ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے، اور یہاں پر جیسے فرمایا جو بندہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین انسان کو ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر اگر میں بھی اپنے عملوں کا جائزہ لوں، آپ بھی اپنے عملوں کا جائزہ لیں، تو بتائیے کیا میرا وہ عمل وہ جنت میں مجھے لے کر جا سکتا ہے؟ اگر اللہ اپنا فضل کو ہٹا دے، اللہ اپنی رحمت کو مجھ پر سے ہٹا دے، اور میں کہوں کہ یہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، یہ میرا روزہ مجھے جنت میں لے جائے گا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی چند احکامات کو مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ صرف 4-5 احکام تو نہیں فرض کیے نا، رب العالمین نے تو کتنے احکامات مجھ پر فرض کیے، تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں اللہ نے سوال نہیں کرنا، مجھ سے نہیں پوچھنا کہ وہاں جو تو نے کوتاہی کی ہے؟ تو اس لیے یہی بات ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل کے ساتھ جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ساتھ جو کافر ہیں ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ تو اس لیے یاد رکھ لیجئے اعمال کے دھوکے میں نہ رہیے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی گارنٹی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ جس ذات کے بارے میں، جن شخصیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی، ہم ان کو نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان کو گالی گلوچ کرتے، سب و شتم کرتے، ہم ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے بارے میں کیا چیز ہے؟ ہمیں تو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنے عملوں کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہماری اندر کوتاہی کہاں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیے، ہمارے اسلاف کی سیرت کو اٹھا کے پڑھیے، کیا وہ بھروسہ کر لیا کرتے تھے، اعتماد کر لیا کرتے تھے؟ ہمیں تو کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، اگر کسی سے کوئی چیز، نماز چھوٹ گئی ہے، جماعت چھوٹ گئی، تو وہ اس کی کفارے کے طور پر وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شاید کہ میں اتنی مرتبہ نماز پڑھوں تو میری اللہ تعالیٰ پھر اس کا کفارہ بنا دے۔
رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، رب العالمین ہمیں توحید کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔